عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حامدا ومصليا أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. معزز حکم صاحبان، مشفق اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھی، آج اس پرونم بز میں اس موضوع کے تحت کچھ بولنے کا موقع ملا ہے۔ وہ موضوع ہے عصر حاضر و دینی ملی تقاضے۔ اصل موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے دو چیزیں بطور تمہید آپ کے سامنے رکھ دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ نمبر 1، جس طرح وقت، حالات اور کیفیات میں تغییر پیدا ہونا ایک غیر نزاعی اور بدیہی بات ہے، اسی طرح حالات کے لحاظ سے ضروریات و تقاضوں میں تدبیر اور مختلف ہونا ایک لازمی اور منطقی بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرات انبیاء اکرام کو ان کے زمانے کے سکے، رائج الوقت، ان کے علاقوں اور حدود نبوت کے چرچوں اور ذاتوں کے مطابق علیحدہ اور یکسر جداگانہ معجزات سے نوازا۔ چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو لوگوں کے درمیان ساعری و شعبدہ بازی عام تھی، لوگوں کے دل و دماغ میں رچا بسا اور حاوی تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے دیفیضہ اور عصائے کلیمی کا معجزہ عنایت فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام خود نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طریقے سے تمام انبیاء کے ساتھ اللہ رب العالمین کی یہ سنت جاریہ رہی ہے، جس میں ہمارے لیے یہ عبرت و درس ہے کہ جو شخص حالات کی نفس پر منہ نہیں رکھتے ہوئے اپنے آپ کو حالات کے سانچے میں ڈھال دیتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن جو شخص وقت کے حالات کو نہیں سمجھ سکتا وہ کبھی بھی زمانے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے اور اس کے سامنے روبرو ہونے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور پھر ہمارا معاملہ وہی ہوتا ہے جسے شاعر نے اس طریقے سے نقل کیا ہے۔ یہ مصرع لکھا کے شوق نے محراب مسجد پر یہ نادا گر گئے سجدے میں جب وقت حیا میں۔ دوسری بات یہ ہے، موضوع کا تعلق عصر حاضر سے ہے، جس کا تقاضا یہ ہے بہت ساری چیزیں پچھلے زمانے سے ابھی تک چلی آ رہی ہیں، خرابیاں موجود تھیں اب بھی موجود ہیں، لیکن جو قدیم زمانہ ہے ان کی خرابیوں کو چھوڑ کر کے خاص عصر حاضر کی خرابیوں پر توجہ دی جائے، اس خاص عصر حاضر کے تقاضوں پر توجہ دی جائے۔ اور اگر ہم اس چیز پر نظر ڈالیں تو چند اہم نکات نہایت توجہ کے حامل ہیں۔ نمبر 1، قرآن کریم کو عام فہم اور زمانے کی ضروریات و تقاضوں کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کرنا وقت کا ایک اہم تقاضا ہے، کیونکہ قرآن کریم نہ صرف ہمارے اعمال و عقائد کا مرجع و محور ہے، بلکہ تمام انسانیت کے ساتھ جتنے مسائل درپیش ہیں تمام مسائل کا ایک مفید جواب ہے، تمام امراض قلبیہ کا ایک شافی و کافی علاج ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ۔ ضرورت اس چیز کی ہے قرآن کریم کو لوگوں کے سامنے اس طریقے سے پیش کیا جائے جس طریقے سے
जिहाद का नाम है, बल्कि इस्लाम का मुताला अगर इस्लाम के तरीके से किया जाए तो ये चीज रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह अदा हो जाती है कि इस्लाम इंसानियत को वो कुछ सिखाता है जो दुनिया की कोई दूसरी ताकत नहीं सिखा सकती। मिसलन एक चीज बरतानिया के शहजादा वली अहद ने एक तकरीब में लोगों से कहा था कि लोगों दीन का मामला हो। दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने लोगों से कहा था कि आज इस्लाम दुनिया की जरूरत बन के रह चुका है, पटेल इस्लाम को नाफिज किए, पटेल वही इलाहे को लोगों तक पहुंचाए और लोगों के अमल के बगैर इंसानों के पास कोई दूसरा चारा बाकी नहीं है। देखिए तीसरी चीज, आज हम उलूम दुनिया के जो बाबा हैं उनको अपनी खास जबाने मसलन अरबी, उर्दू और फारसी के साथ साथ दुनिया की जबानें अपनी जिंदगी में लानी होंगी, क्योंकि इसका ताल्लुक उन लोगों से है जो हमारी जबानों को नहीं जानते। जब तक उनकी जबानें हमारे पास नहीं आ जाती हम इस्लाम को उन तक पहुंचाने से फासिल हैं। और हमारा मामला वही होता है जिसे शायर ने कहा है, नसीब अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करो इलाही पूरी तरीके से इस्लामी जिंदगी को नाफिज करने के वास्ते हाजिर के हुए दरवाजों की समझने के अमल करने की तौफीक नसीब फरमा।